بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، ہماری جان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر فدا۔ مجھے اکثر کالز آتی ہیں زنجانی صاحب، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی صورت بتا دیں کہ جب بھی کوئی پریشانی یا کوئی بھی ایسا معاملہ آئے تو ہم فوراً سے پڑھ لیا کریں تاکہ وہ پریشانی دور ہو۔ گزشتہ کئی ویڈیوز جو ہم نے سورۃ الفاتحہ کے اوپر کی، اس میں نے یہ بات آلریڈی مینشن کی تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی دکھ تکلیف، معاشی معاملہ، ڈپریشن یا کہیں پہ کوئی ایسے معاملات پیش آ جائیں کہ لگے کہ اب بس نکلنا ناممکن ہے، تو سورۃ الفاتحہ کو فوراً سے اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ یاد رکھیے، سورۃ الفاتحہ جو کثرت سے پڑھنے کا عادی ہے، اپنی زندگی میں اس نے شامل کر رکھا ہے کہ میں نے سورۃ الفاتحہ روزانہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو وہ لوگ، ایسے لوگ، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، معلوم بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو فتح سے ہمکنار فرما رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ خوش و خرم نظر آتے ہیں، بظاہر تھوڑا بھی ان کی زندگی کے معاملات، جو معاشی معاملات ہیں، ان کو بظاہر اگر تھوڑا بھی ملتا ہے تو اس میں اس قدر برکت ہوتی ہے کہ وہ خوش و خرم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی عادت ڈالیے، یہ ڈپریشن کو دور کرتی ہے، یہ معاشی مسائل کو دور کرتی ہے، یہ فتح سے ہمکنار کراتی ہے، یہ جادو، اسیب اور مرگی اور اس ٹائپ کی جو نظر بد جیسی چیزیں ہیں، اس سے بھی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہم سورۃ الفاتحہ کے اوپر مزید کچھ چیزیں جانیں گے، لیکن آج میں جنرلی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سورۃ الفاتحہ جو بھی کثرت سے پڑھتا ہے وہ مخلوق کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بنتا چلا جاتا ہے، اور جو سورۃ الفاتحہ کو سمجھ کے اس کی جو ترجمہ ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے، اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کے اوپر اسرار و رموز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کو قرب مل جاتا ہے، جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جاتا ہے، وہ مخلوق کے اندر بھی پسندیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی کثرت کیجیے، یہ وہ سورت ہے جو روزانہ ہر نماز کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب انسان یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ریٹرن اس کے جواب میں بھی کچھ ارشاد فرماتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ان ڈیٹیل عرض کروں گا، لیکن اپنی زندگی کے اندر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اس کو صبح، جیسے صبح دوپہر شام 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اس طرح کوشش کیجیے کہ صبح جب اٹھیں تو آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہو، الحمد سے ہو، اس کے بعد درود پاک سے ہو۔ انشاءاللہ آپ کی بہت سی پریشانیاں آپ خود دیکھیں گے کہ دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے برکتوں کا دروازہ، رحمتوں کا دروازہ آپ کے گھر کی طرف کھول دیا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ لوگ، مخلوق آپ کی عزت کرنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ جس بھی راستے کی طرف جاتے ہیں، جس بھی منزل کی طرف جاتے ہیں، وہ آسان ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے گرد ایک نور کا حالہ ہے اور آپ کو پوری نظر سے محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے گھر والے آپ سے محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ جو لوگ آپ کو پہلے ویلیو نہیں دیتے تھے، اب آپ کو ویلیو دینا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک ایسا روحانی چینج آیا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کروں۔ آپ میں ایک ایسا چینج آئے گا، آپ کا دل کرے گا کہ میں نیک لوگوں کی محفل، ان کی صحبت اختیار کروں، علم کی راہیں کھلیں گی، آپ کو بہت سے اسرار و رموز پتہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہمیشہ پڑھیں، اور جب بھی کوئی پریشانی آپ کو محسوس ہو تو اس طرح سے پڑھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو میم ہے آخری، اس کو الحمد سے ملا لیجئے، اور اس کو کم سے کم 7 ایام، اگر کوئی پریشانی کسی بھی قسم کی آئی ہے، کم سے کم 7 ایام
زیادہ سے زیادہ جب تک وہ پریشانی ختم نہ ہو 21 ایام تک اس کو مزید بڑھا دیجئے، انشاءاللہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہوگی تو وہ دور ہوگی۔ 41 ٹائمز آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آگے پوری صورت میں دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں آسانی کے لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حمد کرنے والوں میں شامل رکھے، اپنی حمد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل بروز قیامت اپنی رحمت کا خاص 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 حصہ عطا فرمائے، اپنے نیک لوگوں میں شمار فرمائے، غیر کی محتاجی سے بچائے۔ یہ صورت پڑھنے سے اللہ کے سوا دوسروں سے جو انسان بظاہر فیل کرتا ہے کہ مجھے اس کی وجہ سے یہ کام میں رکاوٹ رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے معاملات سے بھی آپ کو چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے والے کو غیر کی محتاجی، اللہ کے سوا کسی غیر کی محتاجی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی عطا ہے۔ تو قرآن پاک سے تعلق جوڑیے، قرآن پاک پڑھتے رہا کریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔